تذکرۃ الانبیاء میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم نے آنکھ کھولی دیکھا کہ پورا خاندان پورا گھرانہ بتوں کی پوجا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کیا اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کو سمجھے. چاند کو دیکھا اور پھر چاند ڈوب گیا, کہا کہ اس میں بھی دوام نہیں ہے. سورج کو دیکھا, سورج بھی غروب ہو گیا, کہا اس میں بھی دوام نہیں ہے. جس میں دوام نہیں ہے, جو خود کسی کا محتاج ہو, وہ میرا الہ, میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا معبود وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا امتحان جو پاس کیا, اپنے والد محترم کے سامنے ڈٹ گئے اور والد محترم نے گھر سے نکالا ان کو. پھر دوسرا امتحان شروع ہو گیا وقت کے بادشاہ کے ساتھ. بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا ہے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. نمرود کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب ابراہیم کے قصے کو یاد کرو, ابراہیم کے قصے کو سنو کہ ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے علم توحید بلند کیا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف یوں کرایا, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. میرا رب وہ ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے. زندگی اور موت اس کی قدرت میں ہے. وہ بادشاہ کہنے لگا قال انا احیی وامیت, میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے یہ کب اختیار بندوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اس نے دو قیدیوں کو بلایا, ایک پر پھانسی کی سزا لگ چکی تھی اور ایک آزاد ہونا تھا. آزاد کو مار ڈالا اور جس پر پھانسی چڑھنی تھی اسے چھوڑ دیا. کہا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے اسباب کے ذریعے سے لوگوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر دلیل دی, میرا رب وہ ہے یاتی من المشرق فاتی بہا من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج نکالتا ہے مشرق سے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا کے دکھا. فبہت الذی کفر, اور کفر حق کا بکا رہ گیا, ہاتھ ملتا رہ گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جب جواب نہ بن سکا, سب سے پہلے علم مناظرہ, دلیل کی دنیا میں بات کرنا ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا ہے. اور کفر کی پرانی عادت رہی ہے کہ جب وہ دلیل میں پھنس جاتا ہے تو وہ گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے, اپنے روب اور اپنے زور پہ آ جاتا ہے. اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تیار کروایا اور آگ جلائی گئی اور حکم دیا اپنے نوکروں کو, چاکروں کو کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. تذکرۃ الانبیاء میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس یکے بعد دیگرے فرشتے آئے. جبرائیل آیا, میکائیل آیا, اسرافیل آیا, عزرائیل آیا, فرشتے آئے. کہا کہ خلیل اگر آپ اجازت دیں ہم اس آگ کو بجھا دیں. میکائیل کہنے لگا اگر آپ حکم دیں بارش برسا دیں. کہا اللہ نے بھیجا, اللہ نے حکم دیا ہے. کہا نہیں, اللہ کی اجازت سے تو آیا ہوں لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. تو کہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب آگ میں پھینکا گیا
اللہ رب العزت نے آگ کو ڈائریکٹ خطاب کیا فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جا، اعتدال والی ٹھنڈی آگ ہو جا۔ اور تذکرۃ الانبیاء میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ رب العزت نے گل گلزار بنا دیا۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ جس طرح میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے میری والدہ کے لیے بھی ٹھنڈا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو ابراہیم کے لیے بار پریشان ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی ٹھنڈا کیا، وہ آگ میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اب جب دیکھا کہ ابراہیم کو آگ میں رکھا گیا، تاریخ کی دو روایت نہیں ملتی ہے، ایک یہ کہ 7 دن تک رکھا گیا، دوسری روایت تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ 40 دن تک رکھا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو پھر امتحان شروع، ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے باہر نکالا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے امتحان تو 4 ہے جو مشہور ہے، چھوٹے چھوٹے امتحانات 30 کے قریب پہنچتے ہیں، 4 یہ 26 وہ 30 بنتے ہیں امتحانات۔ تو پھر امتحان شروع کہ اللہ کے دین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالا گیا۔